اول کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں بڑے فضائل ہیں، جمعے کے دن پڑھنے سے بڑے فضائل ہیں۔ یہ ایسا نور بنے گا جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو اس پر واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑے کے اچکنے کی آواز آ رہی، تلاوت چھوڑ کے آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں، گھوڑا بندھا ہوا سکون سے۔ پھر تلاوت کرتے ہیں، پھر گھوڑے کے اچکنے کی آواز آ رہی ہے۔ آ کر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا ایسا ماجرا ہے۔ فرمایا تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، تم پر اللہ نے رحمتوں کا سایہ فکن کر دیا، سکینے کا نزول ہوا، رحمت نے ڈھانپ لیا، ان فرشتوں کو جلو کو دیکھ کر گھوڑا تمہارا بدک رہا ہے۔ بھلا بتاؤ، اگر ہماری تلاوت سے فرشتوں کا نزول ہو، سکینے کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو، اور گھوڑا اس کو محسوس کرے، تو کیا اس نور کا ہماری زندگی پر، اخلاق پر اثر نہیں ہوگا؟ قیامت میں یہی نور تلاش کریں گے لوگ، اور غیر مومن کہیں گے ٹارچ دکھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ نقتبس من نورکم، سورہ حدیث سن لیجیے، اللہ نے کہا ہے، ان کو جواب دیا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، جہاں نور ملتا ہے وہاں سے لاؤ۔ مراد دنیا ہے، دنیا میں آئیں گے نہیں، نور پائیں گے نہیں، وہاں نور نہیں بکے گا، یہاں یہی نور ہے۔ تلاوت قرآن نور بنے گا۔ قربانی کے جو بکرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سواری کرنے والا بھی، ان کے بالوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی نور ہوگا۔ حاجی جو اپنے بال کٹواتا ہے یہ بھی نور ہوگا، معتمر بال کٹواتا ہے یہ بھی نور ہوگا۔ تو نور وہاں نہیں پیدا ہوگا، یہاں کے اعمال میں سے خاص خاص کو چن کر بتایا گیا ہے، جس میں قربانی زیادہ ہے، عزت نفس کی قربانی زیادہ ہے۔ اس لیے سورہ کہف میں ان دو سوالوں کا جواب ہے، اور ایک بارگی نازل ہوئی ہے، اور 70,000 فرشتوں کے جلو میں آئی ہے، اس واسطے بہت نورانی صورت ہے۔ اس میں کئی واقعات ہیں جن سے آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد اب آیتوں کے الفاظ آپ دیکھیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی خوبیاں۔ اللہ انزل، جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اپنا بندہ جب اللہ مطلق کہتے ہیں اس قرآن میں، تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی ہے، اپنے بندے پر۔ یہ بڑا خصوصی انعام ہے، اپنا بندہ کہنا یہ خصوصی انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر بلندی کے موقع پر نام نہیں لیا، اپنا بندہ کہا۔ دیکھیے قرآن کا نزول ہوا، اپنا بندہ کہا۔ معراج کے موقع پہ عرش تک پہنچایا تو وہاں اپنا بندہ کہا۔ ہر بلندی کے موقع پر بندگی کا اظہار ہے اور اپنا ہونے کا اظہار ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کا شکر ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کتاب کے لیے کوئی ٹیڑھا پن، کبھی نہیں رکھا۔ لم یجعل، نہیں رکھا، لہو، اس کتاب کے لیے، عوجا، عوجا کے معنی کجی، ٹیڑھا پن۔ ہمارے اردو میں اصطلاح ہے بات سیدھی کرنا اور بات ٹیڑھی کرنا۔ بھائی فلاں آدمی کے پاس مت جاؤ، اس کی بات بڑی ٹیڑھی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بات میں الجھاؤ ہے، پختگی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کجی نہیں رکھا، ٹیڑھاپن جو سمجھ میں نہ آئے۔ بڑے سے بڑا فکر والا، اونچا ڈگری والا، اور کم سے کم گاؤں کا دیہاتی بگڑ کسان بھی اگر سامنے آ جائے تو بھی قرآن کریم کو سمجھتا ہے۔ ہم نے اب تک کسی کو نہیں سنا کہ اس نے آ کر کہا وہ مولوی صاحب تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، اب تک نہیں دیکھا ہم نے کسی آدمی کو۔ حالانکہ
بہت سے لوگ ہیں جن کا علمی معیار بڑا کمتر ہوتا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اتنا پیارا ہے، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، کیسا بھی آدمی ہو، قرآن کے لب و لہجے کو خوب سمجھتا ہے، خوب سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کجی نہیں رکھا، سلامتی کی بات رکھا۔ اتنا ہی کہا نہیں، آگے فرمایا قیما، یہاں پر وقفہ ہے، سکتا ہے، سانس توڑے بغیر اگلی آیت پڑھنا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، ایک ہی سانس میں اگلی بات پڑھنا ہے، آواز رکنا ہے مگر سانس نہیں ٹوٹنا۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ صرف کجی ہی نہیں بلکہ اوپر سے یہ قیمہ بھی ہے، اور قیمہ کے معنی آتے ہیں نگران کار۔ اگر کوئی بات کسی کتاب میں کہیں غلط ہے، تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں چینجنگ ہو گئی، کوئی آپ کے سامنے غلط بات پیش کرتا ہے تو یہ قیمہ ہے، اس کو سیدھا کر دیتی ہے۔ قیم کہتے ہیں نگران کار کو، گھر میں جو نگران ہوتا ہے گھر کے اندر خرابی چیزیں کر دیتا، یعنی اگر کہیں بگاڑ ہے، کسی علمی طور پر بگاڑ ہے تو یہ قرآن اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ترازو ہے، قیمہ نگران کار ہے، مستقیم ہے، خود قیم ہمارے پاس کہتے ہیں نگران کار کو۔ بہت سی تنظیمیں اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں نگران کار کے استعمال میں، قیمہ۔ اب یہ کتاب نازل کیوں ہوئی؟ جس میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، مضمون پورے مستقیم ہے، بالکل درست ہے۔ کیوں نازل ہوئی؟ لِيُنذِرَ، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ بأسًا شدیدًا، سخت قسم کا عذاب، من لدنہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے ایک سخت قسم کا عذاب آنے والا ہے، اس سے ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیں ایمان والوں کو۔ لیکن ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے، اور ایک ایمان لا کر عمل صالح نہ کرنے والے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے عمل صالح جز نہیں ہے، ورنہ عمل صالح والا تو مومن ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو غیر مومن ہو جاتا وہ۔ اللہ نے واضح کر دیا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دیں ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو عمل صالح کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمل صالح ہیں۔ تو بشارت ان کے لیے ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، اور جو عمل صالح نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بشارت نہیں ہے بلکہ ان کے واسطے دھلائی ہے، اور وہ اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے۔ اور یہ مضمون کئی جگہ کلام پاک میں آ چکا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، نیک کام بھی کیے ہیں، امید ہے اللہ معاف کریں گے، وعدہ نہیں ہے، امید ہے کہ رحمت چھا جائے، معافی ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ چاہیں یغفر لمن یشاء ویعذب لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ مومن جو عمل صالح کر کے مزین ہو کے آ رہے ہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں بشیر ہیں۔ تو 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن کریم کا مضمون سیدھا سادہ ہے، تمام علمی کتابوں کا نگہبان ہے، اس کو درست کرنے والا ہے۔ اس سے ڈرایا جائے گا ان کو جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، بشارت دی جائے گی ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں۔ کس بات کی بشارت ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے ایسا اجر ہے جو بہت عمدہ ہے۔ اصل میں اجر کی صفت ہے حسنا، عمدہ اجر۔ اجر کہتے ہیں محنتانہ، اجیر کہتے ہیں مزدور کو، مزدور کو اجیر کہتے ہیں، اور اس کو جو پیسہ ملتا ہے وہ اجرت ہے۔
جب دنیا میں ہو تو اجرت اور آخرت میں ہو تو اجر کہلاتا ہے۔ اللہ نے کہا اجرن حسنا، ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ۔ آخرت کا کوئی بدلہ کس شکل میں ملے گا؟ جنت میں داخلے کی شکل میں، اور اللہ کی رضا کے اعلان کی شکل میں۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ اس سوال کا جواب ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ماکثین اس میں فاعل ہے، جمع ہے، ماکثون واحد ہے، ٹھہرنے والا، رہنے والا۔ ماکثون ٹھہرنے والے، اس کے واسطے حال ہے۔ ماکثین اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فیہ ابدا، جنت میں جانے والے 50 سال کے واسطے نہیں جائیں گے، نہ 100 سال کے واسطے۔ سوچو دنیا میں فرض کرو 100 سال کے لیے ہیں تو اور کم ہی کے لیے، لیکن حد سے حد 100 سال کے لیے ہیں۔ 100 سال کے لیے جس زمین پہ رکھے گئے ہیں، اتنی محبت ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، پریشان پھر رہے ہیں۔ تو وہ جنت جس میں ہمیشہ کے واسطے داخل کیا گیا ہے، اس سے کتنی محبت ہو جائے گی۔ اس میں آدمی نہ بیمار پڑے گا کہ بھائی یہاں ہمارے آب و ہوا رات نہیں آئی، شہر بدل دینا ہے، بیمار نہیں، اکتاہٹ نہیں، لا یبغون عنہا حولا آ رہا ہے اسی صورت میں، آگے چل کے آ رہا ہے۔ اکتاہٹ نہیں کہ یہاں سے بدل دو، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، ناراضگی نہیں، کسی قسم کی کوئی شورغل کی آواز نہیں، بک بک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اس میں یہ بندہ رہے گا۔ اب سوچو اس جنت میں رہنے والے کو کتنا دل جمعی کا سامان ہوگا۔ اسی واسطے اللہ نے کہا جن سے آنکھیں لذت پاتی ہیں ہم نے وہ بھی رکھا، جس سے نفس کی اشتہا پوری ہونے وہ بھی رکھا۔ تم کو ہم نے وہاں ہمیشگی کے واسطے رکھا ہے، چند دن کے واسطے نہیں ہے کہ بس کچھ دن رہو باہر نکال دو۔ جو ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ پھر کبھی باہر نہیں جائے گا، کوئی اور منزل نہیں اس کے بعد۔ جیسے یہاں کی منزل ہے، پہلے آدم کی پشت میں تھے، باپ کی سل میں تھے، ریڑھ کی ہڈی میں تھے، ماؤں کے رحم میں تھے، پھر 9 مہینے کے بعد دنیا میں آ گئے، اس کے بعد زمین کے پیٹ میں چلے گئے، اس کے بعد محشر میں آ گئے۔ یہ تو منزلیں تھیں، لترکبن طبقا عن طبق، بدلتے چلے گئے ہم۔ لیکن وہ جو منزل ہے ماں کسی نہ فیہ ابدا، اب وہاں سے آگے کہیں نہیں راستہ، ختم، منزل میں آ گئے، سفر ختم، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے۔ اس عقیدے کو جان کر جو سورہ کہف کو روز پڑھے گا یا جمعے کو پڑھے گا، اس کے دل میں نور نہیں آئے گا تو کس کے دل میں آئے گا؟ ماں کسی نہ فیہ ابدا۔ یہ تو ہوا خوشخبری والا مقام، اور نذیر کس کے لیے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں، الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، بنا لیا اللہ نے لڑکا۔ اللہ کو لڑکا بھی ہے، ظاہر بات ہے جب لڑکا ہوگا تو بیوی بھی ہوگی، اور جو بیوی رکھتا ہوگا وہ بیوی کی طرف محتاج بھی ہوگا، احتیاج ہوگی، ضرورت ہوگی، شہوت ہوگی۔ یہ سب اللہ کے لیے گالی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ پھر حدیث قدسی میں وضاحت کیا ہے رب کریم نے کہ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں تم کو اس مرتبہ مرنے کے بعد پھر زندہ کروں گا، تم جس طرح پہلے نہیں تھے زندہ کیا، اب دوبارہ مر جائیں گے پھر زندہ کروں گا۔ یہ دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلا دیتا ہے، بولتا ہے نہیں مر گئے تو ختم۔ یہ اس کا عقیدہ مجھے جھٹلانا ہے، اور گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے جیسے میری بیوی ہے اللہ کو بیوی ہے، یہ میرے بیٹے ہیں اللہ کو بیٹے، جیسے میں بیٹے کا محتاج ہوں بڑھاپے میں، نعوذ باللہ اللہ بھی محتاج ہے بیٹے کی طرف۔ بیوی ہونا، بیٹا ہونا، بیٹیاں ہونا، یہ سب ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اور عزیر دونوں اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ کو، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔
جنات کی سردارانیاں اللہ کی بیویاں ہیں. اللہ نے کہا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, صاحبہ بیوی نہیں رکھتا. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا, اس کو اولاد نہیں ہے. ہاں انہوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے. اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ ڈراؤ ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے. ایسا کہنے والے کیسے لوگ ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے ترازو کی تول میں رکھ دیا, تول کے. ما لہم بہ من علم, ان کو کوئی علم نہیں ہے. جو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی علم والے ہوں, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ما لہم بہ من علم, اور لفظ دیکھو ما لہم بہ من علم میں ایک تو من ہے, من کے معنی تبعیض یا علم میں سے کچھ بھی نہیں. پھر علم کے اندر دو زیر ہے, تنوین ہے, یہ بھی برائے تنکیر ہے, یعنی کسی قسم کا کوئی علم نہیں. کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں. علم کی کوئی قسم ان کو موجود نہیں ہے, ورنہ ایسی بےہودہ بات نہیں کہتے. کیونکہ بیٹا ہونا, بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے, اللہ کا جز ہونا ثابت ہے. بیوی ہونا, بیوی کی طرف اس کا جوڑا محتاج ہوتا ہے, اللہ کا محتاج ہونا ثابت ہوگا. اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کا رشتہ اور رشتوں کی طرف محتاج ہونا لازم آتا ہے. یہ سب اللہ کی شان میں گستاخی ہے. ایسا بولنے والے علم کا درجہ نہیں رکھتے ہیں. ما لہم بہ من علم, اور انہیں کو نہیں علم ہے. ولا لآبائہم, اور ان کے آبا و اجداد کو بھی نہیں تھا علم. یعنی جہاں سے یہ منتقل ہو کر عقیدہ آ رہا ہے, یہ جہالت وہاں سے چلی آ رہی ہے. خاندانی جہالت ہے ان کے اندر, نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آبا اجداد کو علم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت بڑی ہے وہ بات جو نکلی ہے ان کے منہ سے. کبرت بھاری ہے, گراں ہے. سوچو جس جملے کو اللہ نے ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے کہ وہ بہت بھاری بات ہے, تو کتنا غصہ ہوگا اللہ کو. سورہ مریم کے آخر میں فرمایا ہے ان کے ان جملوں سے خطرہ ہے کہ تم پہ پہاڑ گر پڑے. ہاں, ان تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ لوگ اللہ پر ایسی بات کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ گر جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ رحمان کے واسطے اولاد تسلیم کرتے ہیں. کبرا, بہت بھاری ہے, بہت گراں ہے, بڑی بھاری بات ہے. کبرت کلمۃ, کلمہ بات, تخرج من افواہہم, نکلتی ہے ان کے منہ سے. افواہ فوہن کی جمع, اردو میں افواہ پھیلتی ہے, اردو میں استعمال ہے. افواہ پھیل گئی ہے کہ فلانے کی لہر چل رہی ہے, یہ افواہ ہے. افواہ مانے منہ سے منہ پھیلنا. افواہ اردو لفظ ہے جو عربی سے آیا ہے. افواہ فوہن کی جمع ہے, منہ سے بات منتقل ہو گئی, تو ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے یہ بہت بھاری بات ہے. ان یقولون الا کذبا, وہ نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. ان یقولون الا کذبا, یقولون سے پہلے ان ہے, ان پورے قرآن کریم کا اصول یاد رکھ لو. الا سے پہلے ان جہاں بھی آتا وہ نافیہ آتا, نگیٹو میں آتا. نہیں کہتے ہیں وہ مگر جھوٹ. پہلے نفی پھر اس بات, اس سے تاکید کرنا مقصود ہوتا. ان یقولون الا کذبا, نہیں کہتے ہیں وہ مگر جھوٹ, یعنی جھوٹ ہی جھوٹ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لے کر بڑے متفکر ہوتے تھے کہ لوگ قرآن سن کر اسلام نہیں لاتے, ان آیات کا اقرار نہیں کرتے, اندر اندر گھٹتے تھے. اتنا گھٹتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا. یہ تسلی یہاں بھی ہے اور یہی بات سورہ ہود میں آ چکی ہے پیچھے. فَلَعَلَّكَ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. فلعلك, بس شاید کہ آپ باخع پگھلا لیں گے, کھلا لیں گے,
باخعون کے معنی گھٹنا، اندر سے کرب میں اپنے آپ کو گھلا لینا. جیسے کوئی آدمی بڑا غمگین ہوتا ہے تو اندر سے غموں کے گھونٹ پیتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، اس کا لگتا ہے کہ جسم اب ہلاک ہو جائے گا. اس طرح سے گھٹنے کو باخعون کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے گھٹتے تھے؟ امت کے لیے، جنہیں قرآن پیش کرتے تھے اور وہ قرآن کو بجائے ماننے کے انکار کرتے تھے، ان کے اصلاح میں آپ گھٹتے تھے. فلعلک، شاید کہ آپ باخعون پگھلا لیں گے، نفس کا اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے. آثار جمع ہے اثر کی، پاؤں کے نشان کو اثر کہتے ہیں. دونوں پیروں کے درمیان میں جو نشان کی جگہ ہوتی ہے اسے خطوہ کہتے ہیں. خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو جو خطوہ ہے وہ 2 قدم کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور جہاں پر قدم کے نشان پڑتے ہیں وہ آثار کہلاتے ہیں. سورہ یاسین میں آیا ہے نکتب ما قدموا وآثارهم، جو مقدم بھیجا ہے وہ بھی، اور جو اب عمل کرتے ہیں ان کے نشانات قدم کو ہم لکھ لیا کرتے ہیں. نمازی نماز کو جا رہا ہے، پاؤں جہاں رکھتا ہے وہ آثار، ہم اسے لکھ لیا کرتے ہیں کہ یہ نماز کو جا رہا تھا. علی آثارہم، ان کے پیچھے، یعنی ان کے ایمان لانے کی فکر میں گھلا لیں گے. ان لم یؤمنوا، ملا کر پڑھیں گے تو ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں. بہذا الحدیث، اس بات پر، یعنی قرآن کریم بھی تو حدیث ہے، حدیث کے معنی بات، یہ اللہ کی بات ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سچی بات تو اللہ کی ہے. اسفا، اسفا کے معنی افسوس، ہمارے اردو میں افسوس، عربی میں اسفا. یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. یعقوب نے کہا تھا ہائے افسوس یوسف پر، 40 سال گزر گئے ملاقات نہیں ہوئی. یا اسفا علی یوسف. شعیب نے اپنی قوم پر کہا تھا تم پر میں کیا افسوس کروں، تم تو نصیحت کرنے کے باوجود نہیں مانے، تم پر کیا افسوس کروں. تو اسفا کے معنی افسوس کرنا. افسوس کرتے کرتے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے گھلا لیں گے، اپنی جان کو کھپا دیں گے. تسلی ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں. اپنا پیغام پہنچا دیجئے، ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا حساب ان کے ذمہ، آپ کا حساب آپ کے ذمہ. ہاں، پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، پہنچا دیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. اس آیت میں زمین کی رونق کا تذکرہ کیا ہے رب کریم نے. بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے رونق. انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا ہم نے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینۃ لها، زمین کے لیے رونق ہے. زمین پر سبزہ زار یہ رونق ہے، پھول رونق ہے، آسمان سے چمکتے ہوئے ستارے رونق ہیں. زینا السماء الدنیا، دنیا والے آسمان کو سجایا ہم نے. تو زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب رونق ہے زمین والوں کے لیے. کیوں ہے یہ رونق؟ یہ کبھی سوچا یہ پھول، یہ پھل، یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ کیوں ہے زمین کی رونق دینے والا؟ فیصلہ کرتا ہے لنبلوہم، تاکہ ہم زمین والوں کو چیک کریں کہ رونق میں کھو جاتے یا رونق میں ہمیں تلاش کرتے. لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. زمین کے لوگوں، زمین کی رونق میں کھونے کے بجائے رونق دینے والے کی تلاش کرو، اس کے حکم کے مطابق چلو. یہ فیصلہ کیا اللہ نے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اس ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے. رات ہے تو دن، سفیدی ہے تو سیاہی، پھول ہے تو کانٹے، کھٹا ہے تو میٹھا، ہر اپوزٹ سے اور ازداد چیزوں سے کائنات کو سنوارا ہے اللہ نے. ہر ایک پھول کا الگ الگ رنگ دیا ہے اور خوشبو دی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کائنات کو کسی نے سنوارا ہے. کیوں سنوارا ہے؟ لنبلوہم. زمین میں جب کوئی اچھی چیز نظر آئے
تو فریفتہ ہونے سے پہلے ایک بار اس آیت پہ غور کر لینا کہ یہ سب زمین کی رونق کیوں ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم زمین والوں کو جانچیں۔ کس معاملے میں؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سب سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے۔ بہتر عمل وہی ہے جو حضور نے کیا اور صحابہ نے، بس۔ کسی کا عمل نمونہ نہیں بن سکتا ہے، دو ہی عمل نمونہ ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک صحابہ کا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اگر کوئی صحابہ کو اور ان کے عمل کو رد کرتا ہے تو حضور کی نگاہ میں وہ شخص صراط مستقیم پر نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم، فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ یہ واصحابی کا ذکر کیوں کیا حضور نے؟ اگر حضور نے صحابہ کو صراط مستقیم کے لیے معیار بنایا ہے تو اب کوئی طاقت ان کے معیار حق سے ان کو دور نہیں کر سکتی۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کے ساتھ اللہ نے ایک ایک صحابی سے وعدہ کیا جنت کا، اور کہا کلا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی خراب ہوتا تو جنت سے کیوں فیضیاب ہونے والا ہوتا وہ؟ جب سب کے سب کامیاب ہیں تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے بالکل بجا ہے۔ جو صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتے ان کا کوئی عمل خود قابل حجت نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اس میں وارننگ ہے کہ دیکھو بے شک ہم جو کچھ زمین پر ہے ان تمام کو صاف کر کے اس زمین کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ چٹیل میدان، صعیداً جروزا، صعیداً کی صفت لائے ہیں، جروزا صاف میدان، نہ کوئی گھر ہوگا نہ کوئی گھر والا ہوگا، نہ کوئی مکین ہوگا نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی دریا ہوگا نہ پہاڑ ہوگا، نہ سورج ہوں گے نہ چاند ہوگا نہ آسمان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت کے الفاظ ہیں قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایسا بتا دیں گے ایک ہی ہموار زمین، کوئی آر نہ غار نہ پہاڑ نہ شیب و فراز، کچھ نہیں۔ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اب تم جو دیکھتے ہو زمین بڑی بارونق ہے، یہ ہمیشگی نہیں رہے گی، ہم اس کا حال یہ کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، البتہ ضرور کرنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ زمین پر ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ صَعِيدًا جُرُزًا، صاف میدان فنا کر دیں گے۔ اب سوچو زمین پر جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا تو جو ہم نے محنت کی ہے وہ باقی رہے گی؟ ہم نے مٹی پر محنت کی ہے، گاروں پہ محنت کی ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں محنت کی ہے، یہ سب باقی نہیں رہے گا۔ تو محنت ہماری مٹی مل جائے گی، مٹی رہے گی تب تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی۔ قرآن نے واضح کیا ہے، سورہ ابراہیم میں آیات سن چکے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم اس زمین کو بدل دیں گے دوسری زمین سے، یہ زمین نہیں رہے گی، ختم۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی رونق پر ہم فریفتہ ہیں، یہ رونق عارضی ہے۔ جیسے کوئی کسی کے حسن پہ فریفتہ ہے، وہ اس کا حسن بھی عارضی سمجھ میں آتا ہے، روپ کی دھوپ چلی جاؤ گی پچھتاؤ گے، یہ روپ کی دھوپ کب تک رہے گی؟ شباب تو بالکل عارضی ہے، جیسے گلاب لگتا ہے کہ بڑا حسین ہے لیکن چند گھنٹوں کے بعد اس کی پنکھڑیاں گرنے والی ہیں۔ پھول بننے کی کلی میں، پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، کیا خبر تھی یہ تبسم موت کا پیغام ہے۔ کلی کو خوشی تھی کہ میں پھول بن جاؤں، لیکن پھول بننے کے بعد ایک ایک پنکھڑیاں گرنے والی ہیں، اسے کیا معلوم تھا؟ تو جیسے کلی سے پھول اور پھول کے بعد پنکھڑیاں گر جاتی ہیں، ایسے ہر کمال را زوال، اس کائنات کو بھی ایک دن کمال کے بعد زوال شروع ہے۔ اب زمین اپنے بڑھاپے کی طرف چل رہی ہے، سارے انبیاء آ کے جا چکے۔ اسی وعدے کو اللہ دہراتے ہیں یہاں پر کہ ابھی تو رونق زمین پر باقی جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہم اس رونق کو ختم کر کے لقب و دخسارہ بنانے والے ہیں۔
چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے. یہاں کے تو قبرستان بڑے رنگین ہیں، بڑے بڑے بہترین قسم کے پتھر ہیں، ماربل کے پتھر ہیں، لیکن رسول اللہ نے جس قبرستان کو سجایا ہے، رسول اللہ کا قبرستان جا کر دیکھو جنت البقیع میں اور مکہ المکرمہ میں ایک پتھر نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ وہاں معلوم ہوتا ہے چٹیل میدان کیسا بنائیں گے اللہ تعالیٰ. وہ صحابہ کی قبر ہے، یہاں ایک بھی صحابی نہیں ہے. یہی فرق ہے. حضرت انس ابن مالک کی وہاں مزار ہے، کوئی بتا دے گا کہ یہ انس کی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، ورنہ کوئی نشان تک نہیں ہے. مدینے کے امام تھے، حدیث کے استاد تھے، نشان نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی ایک لفظ لکھا ہوا نہیں ہے. لکھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ انما یذلہ عملہ، اس کو سایہ اس کا عمل دے گا. یہ پتھر، یہ گھاس، یہ پھوس، یہ اوپر کی چیزیں عمل نہیں دے سکتی ہیں. بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں، صحابہ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہے. اور ایسا ہی زمین کو اللہ بنانے والے ہیں اور یہ دن اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ ہو کے رہے گا. بتانا یہ ہے کہ یہ فریفتہ ہونے کی چیز نہیں ہے. اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے، چٹیل میدان، سعیدن مٹی، جرزا چٹیل، فنا کر دیں گے اس کو. اللہ رب العزت یہاں سے اس واقعے کو چھیڑ رہے ہیں جو اصل سوال کا جواب ہے، جس کو لوگوں نے یہودیوں سے پوچھ کر سوال کیا اور اس کو بڑا بھاری سمجھا، ہوا کھڑا کر دیا. اصحاب کہف کون ہیں؟ اصحاب رقیم کون ہیں؟ انداز دیکھو رب کریم کا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ بے شک اصحاب کہف اور بے شک اصحاب رقیم ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب ہیں؟ یہ کچھ بھی عجیب نہیں ہے. تمہارے لیے عجیب ہوں گی، اللہ کے لیے کیا عجیب ہیں؟ تم دنیا میں نہیں تھے، تمہارا ہونا یہ عجیب نہیں ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو جو نہیں تھی آج ہے، یہ عجیب نہیں ہے؟ سورج کا چاند کا نظام یہ عجیب نہیں ہے؟ زمین جو انسانوں کو کھا جاتی ہے، وہ ایک غلے کے ایک حصے کو جو سرسوں کا دانہ ہے اس کو نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے، یہ عجیب نہیں ہے؟ جو زمین لوہے کو، مٹی کو، لکڑی کو، سب کو کھا جاتی ہے، وہ ایک دانے کو ہضم نہیں کر سکتی، باریک کونپل نکالنے پہ مجبور ہوتی ہے. یہ تم کو عجیب نظر نہیں آتا؟ تمہاری نگاہ میں یہ عجیب واقعہ ہوگا کہ تم نے یہودیوں سے جا کر مشورہ کر کے سوال پوچھ کے سید الانبیاء سے سوال کر رہے ہو، لگتا ہے کوئی بہت بھاری چیز مار دیا تم نے. ہم حسبتا، کیا تمہارا خیال ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجباً تعجب کی چیز. یہاں دو بحثیں بہت طویل ہیں لیکن عوام کے لائق نہیں ہیں. کیا کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دو ہیں یا ایک؟ کہف کے معنی آتے ہیں غار کے. اگر پہاڑ میں کوئی جگہ نکل آئی، چھوٹی جگہ ہے تو اس کو غار کہتے ہیں، اور بڑی جگہ نکل کے آئی تو اس کو کہف کہتے ہیں، کھو جسے کہتے ہیں. اور رقیم کے معنی مرقوم، لکھی ہوئی تختی. مفسرین سوال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف والرقیم دونوں کو ملا کر اللہ نے رکھا ہے، تو اصحاب کہف اصحاب رقیم ایک ہی ہیں یا دو الگ الگ ہیں؟ امام بخاری نے تو اصحاب کہف کا الگ بیان کیا ہے، اصحاب رقیم کا الگ قصہ بیان کیا. اور اصحاب کہف سے یہ مراد ہے جو یہاں آ رہا ہے، اور رقیم سے مراد ایک قصہ آئے گا بخاری میں جس کا نام حدیث الغار ہے. ایک غار میں 3 آدمی جا کے پناہ لے لیتے ہیں. اس قصے کو ہم سنا چکے ہیں بارہا. اس قصے کو امام بخاری یہاں مراد لیتے ہیں. امام بخاری نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا،
لیکن بخاری کے سب سے بڑے شارح فتح الباری لکھنے والے علامہ ابن حجر اسقلانی وہ امام بخاری سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں واقعہ ایک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ کیوں بیان کرتے؟ اصحاب الکہف والرقیم کیوں کرتے؟ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم نہیں کہا، اصحاب الکہف والرقیم کہا، دونوں ایک ہی واقعہ ہے۔ تو ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی واقعہ ہیں۔ تاریخ میں غار کے کئی واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ان واقعات میں سے کون سا واقعہ اس کا مصداق ہے، اس کے تعین کرنے میں اختلافات بہت ہیں۔ یہ کس مقام پر ہے، کس سن میں ہوا، کس شہر میں ہوا، یہ لمبی بحث ہے۔ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تاریخ میں قصہ ملتا، جن کو شوق ہے تاریخ ارض القرآن پڑھ لو، یہ کتاب علامہ سلیمان ندوی کی ہے، تاریخ ارض القرآن، قرآن کی زمین، اس کی تاریخ۔ مگر یہاں اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اصول جمہور کا یہی ہے، جس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے تم بھی چھوڑ دو، تفسیر اسی کا نام ہے۔ قصہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند نوجوان جو اپنے اندر ایمان رکھتے تھے، اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے، جبکہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، توحید نہیں، ان نوجوانوں پر ظلم ڈھانے، تکلیفیں دی۔ یہ پورے نوجوان تکلیفوں سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی کھوہ میں جا کے پناہ لے لی، اور اللہ نے ان کو ایسی نیند دے دیا کہ کئی 100 سال تک سوتے رہ گئے، 100 سال نہیں، کئی 100 سال تک۔ اس واقعے کو یہودیوں نے بڑے تیر مارے جیسا سوال کیا تھا، اگر وہ جواب دیں گے تو نبی ہیں، جواب نہیں دیں گے تو نبی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس واقعے کو عجیب نہیں سمجھا اور کہا یہ کوئی عجیب چیز ہے، عجیب تو یہ ہے کہ تم تھے ہی نہیں، آج ہو۔ اس سے زیادہ وہ عجیب نہیں ہے کہ وہ سو گئے، لمبی نیند مل گئی، یہ کون سا عجیب کام ہے؟ یہاں سے اس واقعے کو اللہ بیان کرتے ہیں، ام حسبتا، کیا تم نے گمان کیا، انا، بے شک، اصحاب الکہف والرقیم، پہاڑ والے اور غار والے، غار والے اور پہاڑ والے، کانو، تھے، من آیاتنا، ہماری قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجب چیز، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لیا ہے ان لوگوں نے، فتیۃ جوان، فتح ایک نوجوان، اور فتیۃ اس کی جمع ہے نوجوانوں نے، الی الکہف، اسی غار میں پناہ لیا۔ چھوٹا ہے تو غار اور بڑا ہے تو اس کو ہم کہف کہیں گے۔ فقالوا، انہوں نے اس غار میں اللہ سے سکون چاہنے کے لیے پہلے دعا کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ان کی دعا ہے۔ جو آدمی اپنے گھروں میں چین سے، سکون سے نہ رہتا ہو، اس دعا کو کثرت سے پڑھے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب دے تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے کاموں میں رشد و ہدایت اور درستی۔ دعا بڑی اچھی ہے، غار میں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ نے ان کے کانوں کو تھپ تھپایا، سو گئے۔ فضربنا علی آذانہم، پھر تھپ تھپایا ہم نے ان کے کانوں پر۔ یہ کان پہ تھپ تھپانا ایک محاورہ ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو پہلے کان نہیں سوتا، پہلے آنکھیں بند کرتا ہے، لیکن کان جگتا رہتا ہے، اور اٹھتا بھی ہے تو پہلے کان ہی اٹھتا ہے، بعد میں آنکھ کھلتی ہے۔ کوئی آواز آئی کان میں، چکچکا کے اٹھ جاتا، تو کان آخر میں بند ہوتا ہے، پہلے کھلتا ہے۔ آنکھیں پہلے کھلتی ہیں، بعد میں کھلتی ہیں، پہلے بند ہوتی ہیں۔ تو فضربنا کے معنی ہم نے لوری دیا ان کے کانوں پر، جیسے اماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور کان پہ ہاتھ پھیلاتی ہے کہ کوئی آواز نہ آئے اور سو جائے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو تھپ تھپایا، فضربنا علی آذانہم، ان کے کان پہ ہم نے تھپ تھپایا، کانوں پر نیند کا پردہ ہم نے ڈالا۔
آذان جمع ہے اذن کی کان، فی الکہف غار کے اندر، کتنے دن؟ سنین عددا گنتی کے سال، سنین سنتن کی جمع ہے سال، عددا گنتی کے سال۔ اب کتنے سال ہیں ابھی نیچے وضاحت آ رہی ہے، سوچو صحیح، 2 دن کھانا نہیں کھائے تو روزہ لگ رہا ہے بولتے، کل اگر سحری نہیں ہوئی تھی، سحری کے بغیر روزہ 1 دن کا رہا تو بولتے بھائی حالت خراب ہے، سحری کے بغیر رہ گیا، لگتا ہے بڑا کمال کر دیا۔ یہاں سالوں سو رہے ہیں، کیا سونے کے وقت میں معدے کی مشینری بند رہتی ہے؟ نہیں بند رہتی ہے، کھانا کھا کے سو، صبح اٹھ کے بھوک لگی رہتی ہے۔ تو کھانا جس معدے میں ہوتا ہے یہ معدہ اپنا کام کرتا رہتا، جگر اپنا کام کرتا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ جگر ایسا کام کرتا ہے کہ فضلے کو الگ ہاتھوں میں بھیج دیتا ہے، اور جسم جو اجزاء جو قوت چاہتا ہے ان کو وہاں بھیج دیتا ہے، کام سب جاری ہے۔ سالوں سو رہے ہیں، کوئی غذا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھا آپ نے؟ فرمایا تمہارے واسطے یہ عجیب ہوگا، اللہ کے واسطے کیا عجیب ہے؟ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے فرشتوں کی، وہ کبھی کھاتے ہی نہیں، کبھی پیتے ہی نہیں، کبھی سوتے ہی نہیں، کبھی شہوت کی نہیں، کبھی خواہش ہی نہیں، ان کو کوئی کام نہیں، ان کو ایک ہی کام ہے بس اللہ کی تسبیح میں لگے رہو، تسبیح میں لگے رہنا ان کا کھانا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ فضربنا علی آذانہم، تھپ تھپایا ہم نے ان کے کانوں پر اس غار میں، سنین عددا نیند کا پردہ ڈال دیا، اور سال تک سوتے رہ گئے۔ ثم پھر بعثناہم ہم نے ان کو اٹھایا۔ کب اٹھایا ابھی نہیں بتایا اللہ نے، آگے جا کے بتائیں گے، کیونکہ ابھی بیچ میں ایک امتحان ہے۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ہم معلوم کر لیں، اللہ کو معلوم ہے پہلے سے، معلوم کر لیں یعنی ظاہر کرا دیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ کون سا گروہ ہے جو شمار کرتا ہے صحیح صحیح اپنی مدت قیام کو۔ ای الحزبین 2 گروہ، ان 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے؟ احصی شمار کرنے والا، لما لبثوا کہ کتنے دن تک وہ ٹھہرے رہے، امدا مدت کے اعتبار سے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی، ایک کہتا ہے کہ ہم 1 دن رہے، ایک بولتا ہے ہم 1 صبح رہے، ایک بولتا ہے ہم 1 شام رہے۔ اتنے دنوں تک سونے کے بعد یہ کیفیت ہے کہ ہم 1 دن رہے، یہ احساس نہیں ہے۔ یہ مثال ہے کہ مرنے کے بعد قیامت میں اللہ پوچھیں گے خوب مزے اڑا کے آئے تو کہے گا یا اللہ دنیا میں 1 ہی دن تھے، ہم 100 سال کھا کے گیا ہے دنیا میں، سارے عائش کر کے گیا ہے، لیکن کہے گا یا اللہ دنیا میں ہم 1 شام تھے یا 1 صبح تھے، بس جلدی آ گئے۔ بمبئی کبھی ٹھہرے آپ؟ کہے گا صاحب 1 شام تھے، بس ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے تھے، وہاں رک کے احرام باندھا، بس 1 ٹائم کھانا کھایا بس۔ تو جنت میں جانے سے پہلے محشر میں دنیا والے یہی کہیں گے یا اللہ دنیا میں ہم کتنا دن تھے؟ بس عشیتن او ضحاہا، 1 شام یا 1 صبح تھے، بس۔ یہ دکھا دیا اللہ نے کہ سالوں تک سونے والے جب ان کو جگائے، انہوں میں 2 گروہ تقسیم ہو گئے، یعنی میاں کب تک سوئے، کب تک یہاں آرام کیے؟ تو ان میں 2 گروہ ہو گئے۔ دیکھو کیا کیا بولتے ہیں وہ، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم یہ قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں ان کی خبروں سے متعلق ٹھیک ٹھیک، بالحق کے معنی بالکل ٹھیک ٹھیک، اس میں کسی قسم سے کوئی تاریخی لوچ پوچھ نہیں آنے والا ہے۔ سید الانبیاء مکے میں ہیں، اور یہ واقعہ اگر مکے کا بھی ہو تو ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ ایک امی جو مکے سے باہر کہیں نہیں گئے، اتنا ٹھیک ٹھیک یہ واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہ تو نبوت کی کھلی دلیل ہے، لیکن جس کا دل ہدایت سے خالی ہو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ چنانچہ سوال کرنے والے کتنے ایمان پہ لائے، کتنے نہیں لائے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر قصہ اور واقعہ، نباہم ان کی باتوں کا، بالحق ٹھیک ٹھیک،
انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، ترقی دی تھی، ایمان میں خوب ترقی دی تھی، یعنی ان کے دل میں ایمان توحید بھر دیا تھا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ربط کے معنی آتے ہیں مضبوط کرنا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے دین میں، فقالوا، تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ الہن، کسی معبود کو، لقد قلنا، تب تو ہم ضرور ہو جائیں گے، اذن شططا، اس وقت بیجا بات کہنے والے، یعنی اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو ہمارا یہ پکارنا اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہوگا۔ اذن شططا، شططا کے معنی بیجا کلمہ کہنے والا، بیجا عمل کرنے والا اور بیجا بات کہنے والا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلیہ، جس نے بنا لیا اللہ کے علاوہ بہت سے معبود بنا لیا۔ یہ پورے کے پورے اپنی قوم سے ہٹ گئے تھے، صرف اس لیے کہ اس قوم نے کئی خداؤں کو مان رکھا تھا اور ان کے دل میں ایک ہی ایمان تھا۔ اس واقعہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے سب کو جمع کیا، بتوں کی پوجا میں لگا دیا۔ یہ نوجوان دیکھ کے پریشان تھے کہ ابھی جن کو ہاتھوں سے بنایا انہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ دل میں کھٹک پیدا ہوئی، ایک نکل کے باہر آ گیا، یہی کھٹک دوسرے میں آئی، وہ بھی باہر آ گیا۔ ایسا وہ سب کے سب خدائی طاقت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالا اور نکل کے باہر آ گئے۔ اب ڈر کے مارے آپس میں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا سوچ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ پہلا ہمت کر کے اپنی بات بولتا ہے، دوسرا تائید کرتا ہے، تیسرا شریک ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ٹیم بن جاتی ہے۔ یہ ہے سارا۔ وہ نوجوان تھے اور قوم کے اس شرک سے بیزار تھے اور کہتے تھے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ اپنے اس موقع پر کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے کہ ہاں یہ بھی خدا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ بھی معبود ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ان سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ذرا لاؤ ایک دلیل ان کے واسطے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو تہمت گڑھے اللہ پر جھوٹی۔ اب ان نوجوانوں سے خطاب ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم ان سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا ان سے بھی تم علیحدہ ہو چکے ہو، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب پناہ لے لو غار میں، پہاڑ میں پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، بکھیر دے گا تمہارے واسطے تمہارا رب اپنی رحمت، من رحمتہ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم مرفقا، تمہارے معاملے میں نرمی، مرفق کے معنی نرمی پیدا کرے گا، یعنی کامیابی کے سامان درست کرے گا۔ اس طرح سے ساری قوم سے بچ کر پہاڑ میں آ گئے، دعا کر کے لیٹ گئے، اللہ نے ساروں سلا دیا۔ اب اس کے بعد سورج کا حال یہ ہے، سورج سونے والے کو جگاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، گرمی میں پریشان کر دیتا ہے، کوئی نہیں آیا تو سورج آ کے جگاتا ہے۔ اللہ نے سورج کو کیا حکم دیا؟ اس غار میں وہ لیٹے ہوئے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو کترا کے چلا جاتا ہے اور جب آتا ہے تو کترا کے نکل جاتا ہے، دونوں سمتوں میں، دو سائڈ میں۔ دیکھیے اللہ کے الفاظ، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور دیکھیں گے آپ سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ، جب طلوع ہو کر آتا ہے، تَدَابَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کترا جاتا ہے ان کے غار سے داہنی جانب۔ روشنی کو غار میں داخل نہیں کرنا بلکہ اس غار سے داہنی جانب ہو کر گزر جاتا ہے طلوع کے وقت۔ طلوع کے وقت گزرتا ہے تو غار کے دائیں طرف سے، اور شام میں جب غروب کے وقت جاتا ہے تو وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ، تو ان کو چھوڑ دیتا ہے ذات الشمال، بائیں ہاتھ کی طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے حال میں بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔
فجوہ کے معنی بڑی گنجائش ہے، کتنا بھی لوٹ پوٹ لیں اس کے اندر فجوہ گنجائش ہے، منہ اسی غار میں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سن کر کیا سب کے دل میں نرمی آتی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ ہدایت دے دیں وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ کوئی مددگار اور کوئی راہ بتلانے والا مرشد نہیں پائیں گے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے، گمراہی اللہ کی طرف سے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی، بقیہ لوگوں کو ہدایت نہیں ملی۔ ان کو اللہ نے سالوں سلا دیا، کتنے سال سوئے، کون کون ساتھ تھے، ان کا کیا واقعہ پیش آیا، اگلی آیتوں میں تفصیل سے یہ بحث انشاءاللہ آئے گی۔ وقت ہو گیا ہے اور الحمدللہ رکوع ذرا مختصر تھا تو 2 رکوع ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوگا کہ غار کا حال کیا ہے، رہنے والوں کا حال کیا ہے، اور ان کی صحیح گنتی کیا ہے، اور صحیح سونے کا کتنا وقفہ گزرا ہے، یہ سب بحثیں انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہیں۔